بدلا تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم باب المدینہ کراچی کے علاقے پاکستان چوک کی مسجد فیضان مرشد میں جمع ہیں۔ آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ آئیے نیت کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ تو آپ میں سے جن کے لیے ممکن ہو وہ دو زانوں بیٹھ جائیں، پھر جب تھک جائیں تو جیسے چاہیں بیٹھ جائیں۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، گرمی کے دن ہیں، یہ گرمی مجھے اور آپ کو کچھ یاد دلاتی ہے۔ یہ دن 14-15 گھنٹے کا ہے، ٹیمپریچر 40, 41, 45 میکسیمم، مگر ایک دن ہوگا جو 50,000 سال کا دن ہوگا، جب ٹیمپریچر 40-45 ڈگری نہیں، جب سورج 1.25 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی۔ آپ غور کریں کہ گرمی کیسی ہوگی۔ اور اس دن اگر اول تو پانی ہوگا نہیں، اگر پانی دے بھی دیا جائے تو کتنا پانی پئیں گے؟ پیتے رہیں گے، پیاس نہ بجھے گی، زبانیں کانٹا ہو جائیں گی، لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھائیں گے۔ مگر اس دن رب کریم نے، اس رحمت والے مولا نے اپنے بندوں کے لیے ایک شاندار انتظام کر رکھا ہے، اور وہ انتظام یہ ہے کہ اس دن حوض کوثر پیارے آقا علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اور اس کے بارے میں احادیث کے الفاظ ہیں، فرمایا شربت ہے وہ کیسا ہے کہ جو ایک بار پی لے پھر کبھی بھی اسے پیاس نہیں لگے گی، ایسا پانی۔ اچھا، اب اس شربت کو، اس حوض کوثر پر تو کتنے لوگ جائیں گے؟ وہاں تو اربوں لوگ ہوں گے، سب کو پانی چاہیے ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے میرے حوض پر لوگ آئیں گے جنہیں میں کثرت درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا، یعنی جو کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا اسے نبی پاک علیہ السلام حوض کوثر پر پہچان لیں گے، اور انشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرمائیں گے۔ اور میرے آقا علیہ السلام ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ فی یوم 1000 مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ فی الجنہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ دنیا میں 1000 بار روزانہ درود پاک پڑھ لیں اور پھر دیکھیں جنت میں مرنے سے پہلے ٹھکانہ۔ اچھا، اس میں دن میں 1000 مرتبہ صرف درود پاک پڑھنے، روزانہ ہر نماز کے بعد اگر 200 بار درود پڑھ لیں تو 5 نمازوں میں 1000 درود پاک ہو جائیں گے، لیکن برکتیں کتنی زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی درود پاک کثرت سے پڑھنا نصیب فرمائے۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرے پاس ایک عجبی خادمہ تھی، ایک رات وہ محو آرام تھی تو میں نے دیکھا کہ اس نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئی تو سر بسجود ہو گئی اور عرض کرنے لگی، اے میرے مولا، اس محبت کی قسم جو تجھے مجھ سے ہے میری بخشش فرما دے۔ تو حضرت نے کہا کہ اللہ عز و جل تجھ پر رحم کرے، یوں نہ کہے بلکہ یوں کہے
उस मोहब्बत की कसम जो मुझे तुझसे है, क्योंकि हो सकता है कि अल्लाह तुझसे मोहब्बत ना करता हो। सुनिए उस खादिमा ने क्या जवाब दिया। वो कहती है, ए मेरे आका, अगर उसको मुझसे मोहब्बत ना होती तो वो आपको सुलाकर मुझे अपने हुजूर खड़ा होने की सआदत ना देता। अगर उसके हुजूर खड़ा होने की सआदत मिली है, इसका मतलब मेरा रब भी मुझसे मोहब्बत करता है। मेरे पीछे प्यारे इस्लामी भाइयों, वो कहती है उसको अगर मुझसे मोहब्बत ना होती तो मुझे मुशरिकीन के मुल्क से निकाल कर मोमिनीन में दाखिल न फरमाता। ये सुनकर मैंने कहा, क्या मैंने तुझे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ किया। जब वो खादिमा ने ये सुना, उसके दिल में अल्लाह से मोहब्बत कितनी थी। वो क्या कहती है, चीख मार कर कि ये तो मेरे छोटे मालिक का आज़ाद करना है, हकीकी मालिक का आज़ाद करना कैसा होगा। उसकी एक चीख बुलंद हुई और उसकी रूह कफ़ से उन सरी से परवास कर गई। मेरे बीचे और प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखिए, हम आज दुनिया की बहुत सारी चीज़ों की मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं, मगर क्या हम अपने रब से मोहब्बत करते हैं? क्या अपने मालिक से मोहब्बत करते हैं, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें पाला। आज मैं और आप जो कुछ हैं, ये अल्लाह की अता और उसकी मेहरबानी से है। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी गोया हमें सिखाया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और ईमान वालों को अल्लाह से इंतहाई शिद्दत की मोहब्बत है। जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, याद रहे कि मोहब्बत की जो है ना, वो 3 किस्में हैं। मोहब्बत की 3 कैटेगरी हैं। यानी एक तो नॉर्मल सी मोहब्बत होती है, और वो किससे हो जाती है? वो इंसान को अपनी पसंदीदा चीज़ों से मोहब्बत होती है। मिसाल के तौर पे इंसान अच्छे खाने से मोहब्बत करता है, कपड़ों से मोहब्बत करता है, दीदा जेब नज़ारों से मोहब्बत करता है। ये एक, ये समझिए, मोहब्बत का पहला दर्जा है। लेकिन दूसरा दर्जा क्या है? वो ये है कि इंसान अपने माँ बाप से मोहब्बत करता है, अपने फैमिली से मोहब्बत करता है, और अपनी जान से मोहब्बत करता है। जब जान की बारी आती है तो फिर पसंदीदा चीज़ों को छोड़ देता है। माँ बाप और बच्चों की बारी आती है तो फिर खाना पीना, लिबास, माल की अहमियत नहीं रहती। यानी ये दूसरी कैटेगरी हो गई। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी वो है जो मोहब्बत का सबसे आला दर्जा है, और वो दर्जा ये है कि जिस शय से उसे मोहब्बत हो, उसकी मोहब्बत इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर जाए और नुक्ताए कमाल के उस दर्जे पर पहुंच जाए कि अब माल, बाप, माँ, औलाद, फैमिली, घर बार, अपनी जान, सबसे बढ़कर मोहब्बत हो जाए। है मेरे बीच में प्यारे इस्लामी भाइयों, ये मोहब्बत जो है ना, शरीयत हमसे अल्लाह से इस मोहब्बत का तकाजा करती है कि अपने रब से हम ऐसी मोहब्बत करें कि उसके आगे फिर कोई और मोहब्बत ना हो। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है सूरह तौबा की आयत नंबर 24 में, गोया कैटेगरीज बयान की गई कि किन किन चीजों से ज्यादा रब और उसके रसूल से प्यार करना है। फरमाया कि ए महबूब, तुम फरमा दो, अगर तुम्हारे बाप, गौर कीजिएगा, तो और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारा कुंबा और तुम्हारी कमाई के माल और वो तिजारत जिसके नुकसान से तुम डरते हो और वो मकान जिनको तुम पसंद रखते हो, सारी बातें आ गई। इंसान जीता इन चीजों के लिए, फैमिली, घर बार, कारोबार, बच्चे, माँ बाप, फरमाया सब चीजें गिनवा दी और फरमाया तुम्हारे नजदीक ये तमाम चीजें तुम्हारे नजदीक अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में जिहाद से ज्यादा महबूब हों, तो फिर इंतजार करो यहां तक कि अल्लाह अपना हुक्म यानी अजाब ले आए और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। यानी इन तमाम चीजों से ज्यादा अपने रब और रब के रसूल से, अल्लाह के अहकाम से प्यार होना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि रब की तरफ से अजाब आ जाए। आज गौर करें, हमें ये ख्याल है कि बीवी नाराज ना हो जाए, बच्चे नाराज ना हो जाए, माँ बाप नाराज ना हो जाए, दोस्त नाराज ना हो जाए, जहाँ नौकरी करता हूँ वो बॉस नाराज ना हो जाए, मेरे पड़ोसी नाराज ना हो जाए, सबका ख्याल, सबसे मोहब्बत, सबकी केयरिंग, अच्छी बात है, मगर अल्लाह नाराज ना हो जाए, इस बात का कभी ख्याल आया? आज सबसे मोहब्बत है, क्या अपने रब से मोहब्बत है? हालांकि हमारी शरीयत हमें क्या सिखाती है, सुनो। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं, जिस शख्स में 3 वस्फ हों,
وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا. غور کیجیے گا، یہ 3 باتیں جس کے پاس ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت کو پائے گا. نمبر 1 فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی محبت اسے باقی تمام چیزوں سے بڑھ کر، سب چیزوں سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے. دوسری فرمایا جس شخص سے بھی اسے محبت ہو وہ اللہ کی وجہ سے ہو، یعنی اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، اپنا کوئی مقصد نہ ہو. اور تیسرا فرمایا کفر سے نجات پانے کے بعد دوبارہ کفر میں لوٹنے کو وہ اس طرح ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہو. ایمان چلا جائے اس کا خوف رہے اسے، اس شخص نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا. آج ہماری آپس کی دوستیاں، آپس کے تعلقات عموماً دنیاوی وجہ سے ہوتے ہیں. بڑا اچھا لگتا ہے مجھے تحفے بھی دیتا ہے، مجھے قرضہ بھی دیتا ہے، یا جناب اس سے میرے دنیاوی مفادات پورے ہو جائیں گے. اللہ کی رضا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اگر اللہ کی رضا ہوتی نا تو ہم اللہ کے سارے بندوں سے محبت کرتے، صرف اپنے دوستوں سے نہیں، ہم اللہ کی تمام مخلوق سے پیار کرتے، ہم غریبوں کی بھی مدد کرتے، ہم جسے نہ جانتے اسے بھی سلام کرتے. مگر آج حال یہ ہے کہ جو ہمارا جاننے والا ہم اسی سے پیار کریں، اسی سے محبت کریں، کیونکہ یہاں ہماری اپنی غرض و غایت ہے. اگر اللہ کے لیے محبت ہوتی تو جس اللہ کے بندے کو ہم پریشان دیکھتے، جس اللہ کے بندے کو ہم تکلیف میں دیکھتے، جس اللہ کے بندے کو ہم مصیبت میں دیکھتے، اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے، ہم اس سے پیار سے ملتے، اس سے محبت سے ملتے، اسے ڈانٹتے نہیں، اسے جھگڑتے نہیں. آج جو غریب مسکین جسے نہیں جانتے اسے لوگ 2 منٹ میں ذلیل کر کے رکھ دیتے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اگر اللہ سے محبت ہے تو آپس میں محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں جب لوگ گرفتار ہوتے تھے، صحابہ کرام کے ایسے ایسے حالات، اللہ کریم میری دعا ہے آپ کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے. جب بھی مدینہ شریف جانا نا، سید الشہداء کے دربار میں ضرور جانا. وہاں ایک اور بڑا خوبصورت مزار ہے، بڑی خوبصورت ہستی ہیں، اور وہ ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ. ان کا زندگی کا اسٹائل ہی کچھ اور تھا. آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ ٹرینڈ سیٹر، نوجوان آج کل فالو کرتے ہیں کسی کو کہ یار ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں ایک بندہ رہتا ہے جس کے لباس ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر لوگ لباس پہنتے ہیں. وہ جیسی گھڑی پہنتا ہے لوگ ویسی گھڑی پہنتے ہیں، وہ جیسا بال بناتا ہے لوگ ویسے بال بناتے ہیں، وہ جیسے جوتے پہنتا ہے لوگ ویسے جوتے پہنتے ہیں. ٹرینڈ سیٹر بن جاتا ہے بندہ، اور لوگ اس کو بڑا لائک کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، حالانکہ وہ دنیا دار گناہ گار آدمی ہوتا ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا کہ آپ بھی مکے کے شہزادے تھے، یعنی بڑے ویل نون تھے، بڑے ویل پرسنالٹی تھے، بہت مالدار تھے، مہنگا لباس پہنتے اور ان کے لباس کو لوگ دیکھ کر اشش کیا کرتے. مگر جب اللہ سے محبت ہوئی، جب ایمان لے آئے، کیا تبدیلی آئی. دیکھو مال تھا، نام تھا، شہرت تھی، گھر بار تھا، مگر اب رب کی محبت نے دل میں جگہ لی، کفر دل سے نکل گیا. اب انداز کیا بنتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کی طرف دیکھا. یہ وہی مصعب بن عمیر ہیں جن کا ایک ایک لباس بڑا قیمتی ہوتا. میرے آقا نے دیکھا کہ ایک مینڈے کی کھال کمر کے گرد لپیٹے ہوئے آ رہے، مینڈے کی کھال لپیٹی ہوئی ہے. میرے آقا نے کیا فرمایا، اس شخص کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کا دل نور سے بھر دیا ہے. میں نے اسے اس کے ماں باپ کے ساتھ دیکھا تھا، اسے عمدہ کھانا پینا دیا کرتے تھے، اور میں نے اس پر ایک ایسی پوشاک دیکھی جسے 200 درہم میں اس نے خریدا تھا، اور یا اس کے لیے خریدی گئی تھی. اور اب اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی محبت نے اس کا یہ حال کر دیا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، غربت کی زندگی، لباس ایسا کہ گویا تن ڈھکنے کو کپڑا تھوڑا ہوتا، مگر اب رب کی محبت نے سب کچھ بھلا کر رکھ دیا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جو سب سے پہلی بار مدینہ منورہ میں اسلام کی تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے. میرے آقا نے مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ دعوت اسلام کے لیے کسی کو بھیجا تو حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا. آج مدینہ منورہ میں جو برکتیں نظر آتی ہیں، آج جو مسلمانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر نظر آتا ہے، یقیناً یہ میرے آقا کا فیضان ہے، مگر اس میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وہ برکت شامل ہے.
انہوں نے ٹریول کیا، یہاں مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں کے لیے بھی کیسی دلجوئی ہے۔ ارے آقا کا ساتھ تھا، مکے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھے، پیارے آقا کا قرب چھوڑ کر حضرت مصعب بن عمیر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں دین اسلام کو پھیلانے کے لیے مکہ پاک سے مدینہ طیبہ روانہ ہو گئے، اور جب ان کا انتقال ہوا، غزوہ احد میں یہ شہید ہوئے، ایک تو زندگی میں لباس اچھا نہ پہن سکے، زندگی میں دنیا کی نعمتیں نہ ملی، ساری نعمتیں اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت میں چھوڑی، مگر جب وصال ہوتا ہے، نعشیں جمع کی جا رہی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشے کو دیکھا، تدفین کا وقت آیا، جب تدفین کی جا رہی تھی، ایک ہی چادر تھی جو کفن دینے کے لیے تھی، سر ڈھکا جاتا تو پیر ننگا ہو جاتا، پیر ڈھکتے تھے سر ننگا ہو جاتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ مکے کا شہزادہ جو اتنے قیمتی لباس پہنتا تھا، آج ہمارے پاس اسے دفن کرنے کے لیے پورا کفن بھی موجود نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کے سر کو کفن سے ڈھانپ دو اور اس کی پیر پر اصغر نامی گھاس کو ڈال دو اور اللہ کے سپرد کر دو، تدفین کر دو۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تھے صحابہ کرام علیہم رضوان کہ رب سے پیار ایسا تھا، دنیا کا مال و اسباب چھوڑ دیتے، اللہ کی محبت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے، رب سے محبت کے لیے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج انسان ہم جو اعمال کرتے بھی ہیں نا، یا تو جہنم کے ڈر سے کرتے ہیں یا تو جنت کے پیار میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ نیکی کریں گے تو جنت ملے گی، نہیں کریں گے تو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، مگر جو مقربین بارگاہ ہیں ان کا انداز یہ نہیں ہوتا تھا، وہ انعام کے لیے عمل نہیں کرتے تھے، وہ ڈر سے گناہ نہیں چھوڑتے تھے۔ سنو، ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 3 گروہوں کے پاس گئے، 3 گروپس کے پاس گئے، سب کے رنگ متغیر، کمزور، لاغر۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سے پوچھا تمہاری حالت کیسے ہوئی؟ اس گروہ کے لوگوں نے کہا کہ جہنم کے خوف سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ جہنم سے خوف زدہ کو امان عطا فرمائے۔ پھر آپ دوسرے گروہ کے پاس گئے، وہ بھی بہت کمزور، لاغر۔ کہا تم یہ لاغر کیوں ہو گئے، کمزور کیوں ہو گئے؟ کہا جنت کے شوق میں ہو گئے۔ فرمایا اللہ عز و جل پر حق ہے کہ تم جس کی امید رکھتے ہو وہ تمہیں عطا فرمائے۔ اب آپ تیسرے گروہ کے پاس گئے، جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ان کے چہروں سے نور ہے، کمزور وہ بھی ہیں۔ پوچھا تم کس وجہ سے ایسے کمزور ہو گئے؟ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل سے محبت کی وجہ سے۔ فرمایا تم اللہ کے مقرب ہو، تم مقرب الہی ہو۔ سمجھنے کی بات یہ ہے، ایک شخص اس لیے نماز پڑھے کہ نماز پڑھوں گا تو جنت میں جاؤں گا، اچھی بات ہے، اس لیے گناہ نہ کرے کہ گناہ کروں گا تو جہنم میں جاؤں گا، اچھی بات ہے، خوف ہونا چاہیے۔ مگر سچ بتاؤ، کوئی اس لیے نماز پڑھے کہ میرے رب کی رضا مجھے مل جائے، اس لیے گناہ نہ کرے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ ارے جس سے محبت ہونا اس سے انعام کی لالچ نہیں ہوتی، بس وہ راضی ہو جائے، میرا محبوب خوش ہو جائے، میں یہ کام کروں گا نا اسے پتا چلے گا وہ خوش ہو جائے گا، میں یہ نہیں کروں گا اس کی رضا مل جائے گی۔ ارے جس سے محبت ہو جائے اس سے انعام کی لالچ نہیں ہوتی، بس اس کی رضا کی لالچ ہوتی ہے۔ میں بہت آگے کی بات کر رہا ہوں، سمجھنے والی بات ہے۔ عبادت کرو مگر رب کی محبت میں کرو، گناہ سے بچو، اس لیے نہیں کہ گناہ کروں گا تو وہ سزا دے گا، ارے اس لیے کہ اس رب کی نعمت اتنی ہے، اس رب کے احسان اتنے ہیں، اس رب کی کرم نوازیاں اتنی ہیں، اسے ناراض کروں جس نے مجھے پالا پوسا سب کچھ دیا، کروڑوں سے اچھا بنایا، میں اسے ناراض کرنے والا کام کروں؟ نہیں نہیں، میں اسے ناراض نہیں کروں گا۔ دیکھیں نا، دنیا میں آج ہماری کوئی مدد کر دے، ہمیں کوئی تحفہ دے دے، ہمارے ساتھ کوئی اچھا بہیو کر دے، مصیبت میں کام آ جائے، ساری زندگی کوشش کرتے ہیں یار وہ ناراض نہ ہو جائے، نہیں نہیں یار میں یہ نہیں کروں گا، اس کو برا لگتا ہے، میں آئندہ کبھی یہ کام نہیں کروں گا، وہ ان ایزی فیل کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایک بار اچھا کام کر دے تم اسے ناراض نہیں کرتے، رب نے کیا کیا دیا ہے کبھی سوچا؟ قرآن میں رب فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرو تو شمار نہ کر سکو گے، اتنی نعمتیں دی، اتنے احسانات کیے، مگر ہم ہیں کہ اس سے محبت نہیں کرتے، اس سے دل و جان سے پیار نہیں کرتے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب آؤ بزرگوں کی کچھ باتیں سنو۔ مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں
لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی تعظیم کرتا ہے. فرمایا یہ ہے علم رکھنے والا جو اللہ سے زیادہ محبت کرے. حضرت بایزید بستامی کیا فرماتے ہیں, جب لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے نا, جنت میں جانے کے بعد تو خوشیاں ہی ہوں گی, مگر جو محبان الہی ہوں گے نا, جب جنت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ اگر جب جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دیدار سے دور رکھے گا, وہ اس طرح روئیں گے, اس طرح فریاد کریں گے جس طرح دوزخی دوزخ میں فریاد کریں گے کہ مولا ہمیں اپنا دیدار سے محروم نہ کر. ایسی رب سے انہیں محبت ہوگی. اے میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں, اب تھوڑی سی باتیں, محبت کس سے کی جاتی ہے؟ محبت عموماً اس سے کی جاتی ہے کہ جو بڑا حسین و جمیل ہوتا ہے, بڑا خوبصورت ہوتا ہے. میرے رب عز و جل نے یہ کتنی خوبصورت دنیا بنائی, اس دنیا میں کیسے کیسے خوبصورت نظارے بنائے, اور اس حسین دنیا میں ایک ایسا حسین و جمیل بنایا کہ جس جیسا رب نے کوئی بنایا ہی نہیں. خام آئے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ, کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. ایک اور جگہ فرمایا نا, ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. حضرت یوسف کو اتنا حسن دیا کہ مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی, اور میرے آقا کو ایسا حسن دیا کہ جیسا پھر کسی کو عطا ہی نہیں فرمایا. اب ذرا غور کیجئے, جس مصور کی تصویریں ایسی ہیں, جس خالق کی مخلوق ایسی ہے, وہ خالق کیسا حسین ہوگا, وہ خالق کیسا جمال والا ہے. میرے بیچ اسلامی بھائیوں, رب کی سب سے خوبصورت شے جو چیزوں میں ہے وہ ہے جنت, جس کے بارے میں کسی کان نے سنا, نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی دل پر گمان گیا. انبلیویبل, ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایسی چیزیں ہوں گی جنت میں. مگر جنت میں بھی جب جنتی جائیں گے پہلے تو نعمتیں دیکھ کر حیران ہو جائیں گے, مگر اس کے بعد جب جنتیوں کو رب کا دیدار کروایا جائے گا نا, اس کے بعد وہ جنت کی نعمتوں کو بھی بھول جائیں گے, انہیں جنتی نعمتوں کا بھی خیال نہیں رہے گا. احادیث سے یہ الفاظ موجود ہیں کہ وہ رب کے جلووں میں گم ہو جائیں گے. اگر محبت کسی حسین سے ہی کرنی ہے تو اپنے خالق سے, اپنے مالک سے, اپنے رب سے سچی محبت کیجیے. اسی طرح میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں, نارملی محبت بندہ اس سے کرتا ہے جو بڑا باکمال ہو, بڑا اسپیشل ہو, بڑے اس کے اندر جناب اسپیشلٹیز ہوں. میرے رب عز و جل کی شان تو وہ ہے کہ ساری دنیا میں اگر کسی کو کمال ملا ہے, کسی کو اسپیشلٹی ملی ہے, کسی کو کوئی یوں سمجھیے کہ کوئی کمال ملا ہے, تو وہ رب کے در سے ملا ہے. میرے رب عز و جل نے عطا فرمایا. اب ذرا غور کیجیے, ہم اپنی ذات پر ہی غور کریں کہ رب نے ہمیں ہی کیسا باکمال بنایا. انسان کے اندر گویا پوری فیکٹری ہے, اس کے اندر کتنے اعضاء ہیں, کتنی رگیں ہیں, اس کے ہاتھ, ایک ہاتھ بڑا ایک ہاتھ چھوٹا ہوتا, ہم کیسے زندگی گزارتے. ایک پیر بڑا ایک پیر چھوٹا ہوتا, ہم کیسے زندگی گزارتے. ہمیں جو ناخن دیے نا, یہ رب کی کتنی بڑی عطا ہے. کبھی سوچا باریک چیزیں اٹھانے کے لیے ناخن کام آتے. رب عز و جل نے ہمیں جو دانت دیے, میں بہت ساری باتیں اس پر کر سکتا ہوں, مگر چند وہ باتیں کروں گا جو عموماً بیان نہیں ہوتی. جو دانت دیے ہیں, ذرا غور کریں. اول تو یہ دانت, یہ اتنے سفید کلر کر کے اتنے خوبصورت کر دیے کہ اگر یہی دانت پیلے, لال, کالے ہوتے, اللہ کی مرضی تھی ہمارا چہرہ کیسا بن جاتا. انسان کی خوبصورتی میں کیسا اضافہ کیا ان دانتوں نے. پھر یہ دانت کس طرح کے دیے ہمیں. دانت پہلے آگے والے وہ دانت دیے جو سخت چیزوں کو چبا سکتے ہیں, پھر پیچھے وہ نوکیلے دانت دیے جو گوشت وغیرہ اور سخت چیزوں کو چبا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اندر جائیں تو ہمیں پورا ہاضمے کا نظام عطا فرمایا. ہمیں پورا ایک فلٹر سسٹم دیا ہمارے گردوں کے ذریعے جو جسم کو گویا پورا فلٹر کرتا ہے. خون کو دیا, مگر ایک ایک رگ میں پہنچانے کے لیے وہ پمپنگ سسٹم دیا ہارٹ کا, جس کے ذریعے ایک ایک جگہ پر وہ خون پہنچا رہا ہے. پڑھے میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اب آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک جو قدرت کی بات ہے. ایک بار ایک شخص حضرت عمر فاروق کے پاس حاضر ہوا اور آ کر کہتا ہے کہ میں شطرنج کے کھیل کو دیکھتا ہوں کہ اس میں 64 خانے ہیں, اور ہر خانوں میں اگر 1,00,000 مرتبہ بھی شطرنج کھیلی جائے ہر بار بازی مختلف ہو جاتی ہے. کیسا عجیب و غریب یہ خانے ہیں. حضرت عمر فاروق فرمانے لگے, میں تجھے اس سے بھی زیادہ تعجب والی بات بتاتا ہوں. فرماتے ہیں انسان کا چہرہ ایک بالش کا ہے, ایک بالش کا چہرہ ہے. آپ ذرا غور کیجیے گا,
اس ایک بالش کے چہرے میں رب نے کتنی مختلف چیزیں بنا دی. آج اس مسجد میں ہم کتنے اسلام میں بیٹھے ہیں, سب کا ایک بالش کا ہی چہرہ ہے, اس میں 2 آنکھیں بھی ہیں, 2 کان بھی ہیں, 1 ناک بھی ہے, منہ بھی ہے, زبان بھی ہے, مگر سب کی آنکھیں الگ ہیں. اور صرف اس مسجد میں بیٹھے ہوئے نہیں, اس وقت دنیا میں 7 ارب لوگ رہتے ہیں, اور اگر کیلکولیٹ کرو تو اربوں خربوں لوگ دنیا سے چلے گئے. آج سائنس کہتی ہے جو یہ آنکھ کی پتلی ہے نا, ہم پہلے فنگر پرنٹ چیک کرواتے تھے, اب دنیا کے کئی ایئرپورٹ پر آئی ٹیسٹ مشینیں لگ گئی ہیں. ہماری ہاتھ بھی ایک جیسے نہیں ہے, اس کے اوپر جو یہ فنگر پرنٹ ہے یہ بھی ایک جیسے نہیں ہے. جو آنکھوں کی پتلی ہے, اربوں لوگ باری باری لائن میں کھڑے ہو جائیں, سب کی آنکھوں کی پتلی بھی الگ بنائی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ذرا غور کرو رب کی قدرت کے نظارے کیسے ہیں. باہر نہیں دیکھو, اپنے آپ کو دیکھو کہ اربوں لوگوں میں بستا ہوں, سارے چہرے ایک جیسے ہیں, انسان ہی ہیں ہم, سب کے چہرے الگ ہیں. ایک ہی ماں باپ کے گھر میں 10 بچے پیدا ہو جائیں, 10 کے چہرے الگ, آنکھیں الگ, آوازیں الگ. ماں آواز سے پہچان جاتی ہے کہ میرا فلاں بیٹا بول رہا ہے, باپ آواز سے پہچان جاتا ہے میرا فلاں بچہ بول رہا ہے. رب نے تمام چیزوں کو الگ بنایا. آپ کو کوئی کہے ایسا کرو, ایک باکس بناؤ اور 100 قسم کے باکس بناؤ, اب 10 کے بعد 11واں نہیں بنا سکو گے. اور کیا تبدیلی کروں, ایک ہی تو باکس ہے, کتنے اس میں اضافے کروں. میرے رب کی شان دیکھو, اربوں لوگ الگ بنائے, صرف لوگ چہرے الگ نہ بنائے, آنکھیں الگ بنائی, ہاتھ الگ بنائے, فنگر پرنٹ الگ بنائے, آوازیں الگ بنائی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب تو DNA ٹیسٹ آ گیا جو بتاتا ہے کہ انسان کے اگر خون کا کوئی قطرہ مل جائے تو اس کو پہچان لیا جاتا ہے کہ وہ انسان کیسا تھا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, سائنس جتنی ترقی کرتی جا رہی ہے, رب کی قدرت کے نظارے اتنے ہی سامنے چلے آتے چلے جا رہے ہیں. اب آئیے, رب سے محبت کرنی ہے اور بہت کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اپنی شان بیان کرتا ہے. مددگار کیسا, سورہ ملک غالباً مسجد میں روزانہ تلاوت ہوتی ہوگی, قرآن پڑھا کریں, اس میں غور بھی کریں. سورہ ملک کی آخری آیت, قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. ترجمہ کیا ہے, فرما دیں تم بتاؤ اگر تمہارا پانی زمین میں بہت نیچے اتر جائے تو کون ہے جو تمہیں بہتا ہوا پانی لا دے. اللہ کے سوا کون ہے جو ہمیں پانی پہنچاتا ہے. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ شافی بھی ہے, کتنا کرم فرماتا ہے. ہم بیمار ہوتے ہیں, ڈاکٹر جتنی کوشش کر لیں, جب تک رب نے شفا نہیں دے دی ہمیں شفا نہیں ملتی. کبھی بندہ بیمار ہوتا ہے, صبح خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے, اور کبھی اتنی دوائیں لیتا ہے ٹھیک نہیں ہوتا. قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن مجید فرقان حمید میں رب یہ فرما رہا ہے, میرے بندے اتنی کرم نوازیاں, پھر کیا بات ہے کہ تم بھاگتے ہو. جو لوگ اللہ سے دور بھاگتے ہیں, قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان, تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے, جس نے تجھے پیدا فرمایا, پھر ٹھیک بنایا, پھر تجھے معتدل کیا, جس صورت میں چاہا ترتیب دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا فرماتا ہے. خود قرآن میں رب فرماتا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ جس کو چاہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے. ذرا سوچو تو صحیح, دوپہر کے کھانے میں 1 روٹی تھوڑا سا سالن چاہیے تھا, رات کے کھانے میں تھوڑا سا چاول اور سالن اگر چاہیے تھا, رب عز و جل حساب سے نہیں دیتا. آج کا اتنا, کل کا اتنا, رب بے حساب عطا فرما رہا ہے. ہم ہیں کہ رب کا شکر ادا نہیں کرتے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اب آؤ ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھائے. رب نے کیسے کیسی ایسی چیزیں بنائی کہ دیکھے تو عقل حیران. قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ ملک کے اندر ہی اللہ ارشاد فرماتا ہے ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. تو رحمان کی تخلیق میں کیا کمی دیکھتا ہے, بس اپنی نگاہ لوٹا, کیا تو کوئی شگاف دیکھتا ہے؟ آسمان میں کوئی کنارہ, کوئی ٹکڑا نظر آتا ہے شگاف؟ پھر اپنی نظر کو دوبارہ لوٹا تو تیری آنکھ تھکی ماندی حسرت زدہ لوٹے. یعنی اتنا بڑا آسمان بغیر پلر کے, کوئی اس میں ایسا حصہ نہیں ہے کہ شگاف ہو اس کے اندر. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, جگہ جگہ رب عز و جل نے اپنی نعمت کا, اپنے شان کا, اپنے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر عطائیں کی ہیں, قرآن مجید میں تذکرہ کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, سورج کا درجہ حرارت ایک تحقیق کے مطابق 12,000 ڈگری فارن ہائٹ ہے.
یہ کتنا زبردست تناسب ہے. اور زمین کو سورج سے اتنا دور رب نے رکھا, یعنی مثال کے طور پہ آپ تندور سے دور رہیں, کبھی کبھی سردی لگتی ہے تو بندہ آگ سے تھوڑا دور رہتا ہے نا, بالکل قریب چلا جائے ہاتھ جل جائے گا. سورج 12,000 ڈگری فارنہائٹ ہے, مگر زمین اور سورج کو اتنے تناسب پہ رکھا گیا کہ سورج کی اتنی حیات پہنچے کہ ہمارے لیے حیات بخش. ابھی 45 ڈگری ہے, اللہ نہ کرے یہ 60 ہو جائے, شاید ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا. یہ زمین اتنی دور ہے کہ ایک لمٹ تک گرمی آئے. لیکن میرے بیچ اسلامی بھائیوں اب 12,000 ڈگری فارنہائٹ ہے. سائنسدان کہتا ہے اگر یہ 6,000 ہوتا تو کرہ زمین جو ہے وہ برف کے نیچے دب جاتا, ساری دنیا برف بن جاتی. اور اگر 18,000 ہوتا تو ساری دنیا جل کر راکھ ہو جاتی. یعنی یہ اتنا ڈگری ہونا, اتنے ڈسٹینس سے زمین کا ہونا, یہ اس قدر زبردست تناسب ہے کہ یہ حیات چلتی جا رہی ہے. اچھا, ہماری زمین کا ایک جھکاؤ ہے, 23% بتاتے ہیں سائنسدان جھکاؤ ہے. جب ہی پہلے پنجاب میں افطار ہوا, پھر ہمارے یہاں ہوا, پھر ایک اور ملک میں ہوا, باری باری فجر ظہر عصر مغرب آتی ہے. کہا اگر ایسا نہ ہوتا تو سمندر سے اٹھنے والے بخارات, یعنی اگر زمین بالکل لیول ہوتی, کوئی جھکاؤ نہ ہوتا, تو بخارات جو ہے جنوب اور شمال میں حرکت کرتے اور اتنی زور سے برف باری ہوتی کہ ساری زمین ڈھک جاتی. اچھا, اب آئیے چاند پر. چاند اور زمین کا جو ڈسٹینس ہے نا, آپ نے کئی لوگ جانتے ہوں گے کہ چاند کی تاریخوں سے سمندر جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتا ہے. تو سائنسدان کہتا ہے کہ چاند کی دوری زمین سے اتنی نہ ہوتی جتنی اب ہے, بلکہ صرف 50,000 میل ہوتی تو سمندر میں اتنی بڑی بڑی لہریں اٹھتی کہ سارے پہاڑوں کو بھی بہا کے لے جاتی. یعنی چاند اور زمین کا جو ڈسٹینس ہے یہ بھی اتنا کیلکولیٹڈ ہے, سائنسدان کہتا ہے. اچھا, اب وہ کہتا ہے کہ زمین کی جو سطح ہے اگر یہ موجودہ سطح سے صرف 10 فٹ زیادہ موٹی ہوتی تو یہاں آکسیجن ہی نہ ہوتی, کوئی جاندار زندہ نہ رہ سکتا. سمندر 10 فٹ اور گہرے ہوتے تو اتنی کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی کہ ساری آکسیجن صرف ہو جاتی, روئے زمین پر کوئی سخت سبز پتا نہ رہتا. اس ساری کیلکولیشن کے بعد وہ نیو یارک ٹائمز میں ریڈرز ڈائجسٹ میں لکھنے والا نیو یارک کا جو سائنسدان ہے وہ لکھتا ہے کہ اس حکیمانہ نظام پر غور کرنے سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ کارخانہ ہستی اتفاقاً معرض وجود میں نہیں آیا, بلکہ ایک خالق ہے, ایک اسے چلانے والا ہے جس نے اس کی تخلیق فرمائی, ورنہ یہاں زندگی نہ ہو سکتی. اب یہ سائنس کہتی ہے, میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں, ذرا غور سے سنیے گا. یہ ساری کیلکولیشن سائنس نے اب جا کر کی ہے. رب عز و جل قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, سورہ یاسین میں کئی بار یہ آیتیں سنی ہوں گی, مگر آج اس توجہ سے سنو. اللہ فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. سورج اپنے مستقر میں چلتا ہے, یہ حکم ہے زبردست علم والے کا. اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی, یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو گیا جو پہلے دن کا چاند ہوتا ہے. فرمایا سورج کی یہ مجال نہیں کہ وہ چاند کو پکڑ لے, نہ ہی رات کی یہ مجال ہے کہ وہ دن پر سبقت کرے, اور ہر ایک اپنے اپنے فلک میں تیر رہا ہے. سب کے ٹائم ٹیبل سیٹ ہیں. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, اگر آج مثال کے طور پہ 28 جون ہے, آج کے پہلے 1000 سال پہلے بھی اگر 28 جون آئی تھی تو اس وقت بھی سورج 7:26 جو بھی آس پاس وقت تھا کم و بیش پاکستان میں غروب ہوا ہوگا. جو آج طلوع فجر ہے وہ اس وقت بھی ہوا ہوگا. ہزاروں لاکھوں سال ہو گئے ایک ہی ٹائم پر. یہ پوری دنیا جو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ کروٹیں لے رہی ہے, یہ ٹائم ٹیبل چل رہا ہے. لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, مگر میرے رب کی شان ہے جو آج دنیا دیکھ رہی ہے. ایسے مالک سے, ایسے خالق سے, ایسے مہربان سے محبت کیوں نہ کی جائے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, آخر میں ایک بات عرض یہ کروں گا کہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, احادیث میں جا بجا رب سے محبت کرنے والوں کے فضائل لکھے. ایک بڑی خوبصورت روایت میں نے پڑھی, آخر میں وہ آپ کو سناتا ہوں, مزید ایمان تازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی محبت کا اظہار کرتا ہے تو رب عز و جل کو کس قدر اس سے یوں سمجھیے کہ محبت اور اس کی برکتیں ملتی ہیں. حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا, اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے, میرے لیے آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے بروز قیامت نور کے ممبر ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. محبت کرو, اللہ کے لیے کرو, اللہ کے بندوں سے بلا تفریق محبت کرو.
یہ میرا جاننے والا نہیں، یہ میری قوم کا نہیں، یہ ہماری زبان کا نہیں، یہ ہماری بولی کا نہیں، یہ ہمارے ملک کا نہیں، ارے نہیں، یہ میرے رب کا بندہ ہے اور مسلمان ہے تو اب میرا بھائی ہے۔ محبت میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو رب سے محبت کرنے والے ہوں اور اگر ان کے پاس اعمال بھی نہ ہوں، ان پر کیسا کرم ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی کا جب انتقال ہوا، حضرت سیدنا عبداللہ بن فضل فرماتے ہیں کہ آپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا اللہ عز و جل نے بخش دیا۔ پوچھا گیا کس سبب سے؟ فرمایا میں اپنی دعا میں عرض کیا کرتا تھا، دعا سنو، دعا کیا کرتا تھا یا اللہ اگرچہ میں تیری عبادت میں کمزور ہوں مگر تیری محبت میں کمزور نہیں۔ آئے جملہ کہتا ہے مولا میں عبادت میں کمزور ناقص مگر تجھ سے محبت میں کمزور نہیں۔ اے کاش ہم سب کو اپنے رب سے سچی محبت ہو۔ محبت الہی یہ نصیب والوں کا حصہ ہے۔ امیر اہل سنت کئی بار اپنے کلام میں یہ التجا کرتے تھے محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، کہ ہمیں یا اللہ اپنی محبت کا ایسا جام پلا دے کہ پھر مجھے کسی اور کا پتہ نہ لگے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے رب سے پیار کا تقاضا یہی ہے کہ اس رب کو ناراض کرنے والے کام نہ کیے جائیں، اس رحمت والے، اس کرم والے، اس شان والے، اس علم والے، اس قدرت والے رب سے محبت کرو۔ اور محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جو اس نے دیا اس پر صبر کرو، اس پر شکر کرو، شکوہ نہ کرو۔ بات بات پر یہ کہتے رہتے ہیں بڑا پریشان ہوں، بڑا بیمار ہوں، مجھے دیا ہی کچھ نہیں، ارے میرے پاس بڑی مصیبتیں ہیں۔ یہ اللہ سے شکایت نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرت رابعہ بصری نے ایک شخص کو دیکھا سر پر پٹی باندھ کر کہیں جا رہا تھا۔ آپ نے کہا پٹی کیوں باندھی ہے؟ کہا سر میں درد ہے اس لیے پٹی باندھی ہے۔ فرماتی جتنے دن صحت مند رہے اس کی پٹی نہیں باندھی، آج تھوڑے دن رب نے بیمار کیا تو دنیا کو بتانے چلو، ہر وقت شکوہ، ہر وقت شکایت۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص گیا، کہتا ہے بڑا تنگ دست، بڑا فقیر، میں بڑا پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک آنکھ دے دو 1 لاکھ درہم دے دو۔ کہتا یہ کیسے دے دوں؟ کہا ٹھیک ہے ایک ہاتھ دے دو 1 لاکھ درہم دے دو۔ نہیں دے سکتا۔ پیر دے دو 2 لاکھ درہم لے لو۔ کہتا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا لاکھوں روپے کی پراپرٹی لے کے گھومتے ہو، کہتے ہیں رب نے کچھ دیا نہیں، جا کے دیکھو معذوروں کو۔ آج میں اور آپ اس مسجد میں بیٹھے ہیں، کچھ اس وقت ہاسپٹل میں ہیں، بستروں پر ہیں، نالیاں لگی ہوئی ہیں، بے ہوش ہے، ہوش نہیں آ رہا، پھر کہتے مجھے کچھ دیا نہیں رب نے۔ آلویز ہمیشہ شکر گزار بندوں میں رہو۔ پیارے آقا کی دعا یاد رکھو، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ نبی پاک دعا کیا کرتے مولا میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں، تیری عبادت کروں، مجھے اس کی مدد فرما۔ اور یاد رکھو جب شکر نہیں کیا جاتا تو زوال نعمت آتا ہے، نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ میرے آقا دعا فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں نعمتوں کے زوال سے۔ نعمتوں کا شکر ادا کرو ورنہ یہ چھین لی جائیں گی۔ بہرحال آج موضوع یہی تھا کہ محبت کریں اپنے رب سے، پیار کریں اپنے مولا سے۔ آخری میسج یہ دوں گا کہ محبت الہی، محبت عشق رسول، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا درس ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ملتا ہے۔ مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کیجیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اس طرح کی باتیں سنیں گے، دنیا کی گندی محبت دلوں سے نکلے گی اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت دلوں میں گھر کر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی محبت سے سرشار فرمائے۔ اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار